الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، نمازوں کا اہتمام ہو رہا تھا، روزے کا اہتمام تھا، تلاوت کا اہتمام تھا، نوافل کا اور ذکر کا اہتمام تھا۔ ایک نورانی فضا تھی، ایک نورانی ماحول تھا، ایک نورانی کیفیت تھی۔ رمضان ایک سال کے لیے رخصت ہو گیا۔ اب رمضان کے جانے کے بعد پھر انسان اپنے دنیاوی کاموں میں لگے گا۔ یہاں پر اللہ بتانا چاہ رہا کہ دنیا میں جو انسان رہ رہا ہے یا دنیا کما رہا ہے، تو دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ کہیں پر قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی انسان مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بلکہ اولاد کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت میں بڑھتا ہے کہ ہم اتنا کما لیں کہ 7 پشتوں تک کافی ہو جائے، ہماری اولاد آرام کے ساتھ رہے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا۔ آپ چلے جائیے کینڈی اسٹریٹ، چلے جائیے، وہاں کے فٹ پاتھوں پہ جا کے دیکھ لیجیے لوگوں کو۔ آپ مئی جون کی گرمی میں فٹ پاتھ پہ دھوپ میں سامان بیچتے ہیں، ان کی بیوی بچے اے سی میں سارا دن آرام سے رہتے ہیں، لیکن وہ خود دھوپ میں جلتے ہیں شام تک، صبح سے لے کے شام تک وہ دھوپ میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کے اولاد آرام سے اے سی میں رہتی ہیں۔ تو آدمی اسی لیے کما رہا کہ ہمارے بچے آرام سے رہیں۔ اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں آدمی نماز کو چھوڑ دے رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اسی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ذکر سے مراد بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں 5 وقتہ نماز ہے،
نماز بھی ایک ذکر ہے. اللہ فرماتا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. قرآن بھی ذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے. تو ذکر سے مراد پنج وقتہ نماز بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حج ہے کہ حج فرض ہو گیا لیکن پھر بھی حج نہیں کرنا. آدمی مال اولاد کی محبت میں آدمی حج کرنے نہیں جا رہا، غافل ہے اس طرف سے. بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد زکات ہے. بہت سارے مالدار ایسے ہیں جو مال کی پوری زکات نہیں نکالتے. وہ اندازے سے معمولی صاحب بہت مالدار ہیں لیکن ہزاروں روپے زکات نہیں ملتی ان کی. زکات کا حساب نہیں کرتے. وہ زکات نکالنے میں ان کی جان نکلتی ہے. ورنہ اسلام کا جو نظام ہے زکات کا اتنا مضبوط نظام ہے کہ پوری دنیا کے پاس اتنا مضبوط نظام نہیں جتنا آپ کے پاس. اگر مسلمان مالدار حساب کر کے اگر زکات نکالیں تو شاید کوئی مسلمان غریب نہیں بچے گا. لیکن ہمارے ہاں نہیں نکالا جاتا. کما کہو نہیں نکالتے لوگ. بہت سارے ہیں جو پورا حساب کتاب رکھتے ہیں لیکن بہت سارے جو نکالتے ہی نہیں. بعض کا کہنا یہ ہے کہ ذکر سے مراد ہر طرح کی عبادت و طاعت ہے. اس میں رکاوٹ دو چیزوں کی وجہ سے ہے، مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے. آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے. اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی کے نام پر اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ فرماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. اس سے پہلے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اس سے پہلے خرچہ کر لو. انسان کا مال تو وہی ہے کہ اس نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. باقی تو وہ مر جائے گا، دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائے گا. وہ تو وارثوں کا مال ہے. زندگی جب ہے، جب تک سانس چل رہی، جب تک زندگی ہے، انسان کے اختیار ہے جتنا چاہے صدقہ خیرات کر لے. وہ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت کا وقت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے رب تھوڑی مہلت دے دیجیے، تھوڑی مہلت اور دے دیجیے. فَأَصَّدَّقَ، میں خود صدقہ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بن جاؤں گا. تھوڑی مہلت اللہ ہم کو دے دیجیے تو ہم صدقہ بھی خوب کریں گے اور نیک بن جائیں گے. یہ جو ہے وہ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نیک بن جائیں گے. یہی دھوکہ لگا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو. یہی دھوکہ ہم سب کو بھی لگتا ہے کہ یہ گناہ بھی کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ کام کر لیا جائے بعد میں نیک بن جائیں گے. جوانی میں گناہ کر لو بڑھاپے میں نیک بن جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لوگ کنویں میں ڈالنے جا رہے تھے، سب بھائی مشورہ کر کے جنگل لے گئے تو قرآن میں جو تذکرہ آیا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال دو، یہ کام کر لیا جائے. اس کام کرنے کے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم لوگ سب نیک بن جائیں گے. یہاں پر جو آیت آئی ہے یہ کام کر لیا جائے، یوسف کو کنویں میں پھینک دو اور کنویں میں ڈال دو، اس کے بعد وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیک بن جائیں گے. سب لوگ نیک بن جانا، سب لوگ.
یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے موت کا وقت آ جائے وہ کہے اللہ ہم کو مہلت دے دیجئے فاصدق میں صدقہ بھی خوب کروں گا واکم من الصالحین اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا. اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آ جائے گا اللہ ایک لمحے کی مہلت نہیں دے گا, ایک سیکنڈ کی بھی اللہ مہلت نہیں دے گا. واللہ خبیر بما تعملون, جو تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے. جب تک سانس چل رہی, جب تک زندگی ہے, آدمی عبادت کر لے, حج فرض ہے تو حج کر لے, اللہ کے راستے میں صدقہ کر لے, موت کے بعد یہ تمنا کرے گا اور اس وقت اس کو موت واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہاں پر ایک بات یہ بہت غور کرنے والی ہے کہ مرنے کے بعد نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, بہت ساری عبادات ہیں, ان کا تذکرہ بندہ نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہم کو دوبارہ بھیج دیجیے, ہم لوگ خوب نماز پڑھیں گے, ہم خوب روزہ رکھیں گے, ہم خوب عمرہ کریں گے, خوب حج کریں گے. یہاں پر جو اس نے تذکرہ کیا ہے قرآن نے فَأَصَّدَّقَ, ہم صدقہ خوب کریں گے. صدقے کا تذکرہ یہاں پر خوب صدقہ کریں گے. اللہ آپ کے راستے میں غریبوں کو خوب بانٹیں, خوب صدقہ کریں گے, کیونکہ وہ صدقے کا ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے وہاں پر کہ اللہ صدقے پر کتنا اجر دے رہا, کتنا زیادہ ثواب اس کو مل رہا, تو صدقے کا ہی کرے گا. کیونکہ جو جسی سے اجر اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, جو مشاہدہ کرے گا کہ اتنا اجر مل رہا, تو تمنا کرے گا اللہ ہم کو بھیج دیجیے, ہم صدقہ کریں گے. اس وقت تمنا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس وقت مہلت بھی نہیں ملے گی اور واپس بھیجا بھی نہیں جائے گا دوبارہ صدقہ کرنے کے لیے. جس طریقے سے ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالی ہے وہ فرض تھا, اسی طریقے سے پورے سال ہمیں صدقہ کرنا چاہیے, نفلی صدقہ کرنا چاہیے. اس معاملے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے. نماز میں تو ہم فرض کے بعد بھی نفلی سنت اور نفل نماز پڑھتے ہیں, لیکن رمضان گزرنے کے بعد نفلی روزہ پورے سال نہیں رکھتے ہیں. جس طریقے سے فرض نماز کے بعد ہم نفل نماز بھی پڑھتے ہیں, اسی طرح رمضان کا روزہ فرض تھا, رمضان گزرنے کے بعد ہم سال میں کبھی کبھی نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں. جس طرح ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالی ہے وہ فرض تھا, اب رمضان گزرنے کے بعد ہم نفلی صدقہ بھی کر رہے ہیں. اس کا بہت اجر ہے, بہت زیادہ اس کا اجر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جب یہ بات آ گئی ہمارے سامنے, نبی کے قول معلوم ہو گیا ہمیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, تو پھر صدقہ کرنے میں گھبرانے کیا ضرورت ہے. بظاہر نظر آئے گا کہ کم ہو رہا صدقہ کرنے سے مال, لیکن اللہ اتنی برکت دے گا اس کے اندر, اتنی برکت دے گا اس کے اندر کہ وہ کمی کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور آگے آپ نے فرمایا معاف کرنے سے اللہ عزت کو بڑھاتا ہے. کوئی بات ہو گئی آدمی معاف کر دو اس کو, اس سے انسان کی عزت اللہ بڑھاتا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ کے لیے, دنیا کے دکھانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ ایسے متواضع ہو کے چلیں گے, اس طریقے سے چلیں گے کہ لوگ سوچے بڑا متقی, بہت بڑھیا, ایسے مسافر کریں گے, سنتاز سے ملیں گے. یہ بھی تکبر کی علامت ہے. بہت زیادہ عاجزی دکھانا لوگوں کو, یہ بھی اندر کا تکبر کی علامت ہے. اللہ کے تواضع اختیار کیا جائے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرے گا, اللہ اس کو بلندی تک پہنچائے گا. اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو سربلند کرے گا. تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا,
یہ یقین ہم اپنے دلوں کے اندر بیٹھا لیں، اپنے دماغ میں یقین بیٹھا لیں کہ صدقہ کرنے سے ہمارا مال نہیں کماتا۔ کوئی گھر میں بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آپ صدقہ سے علاج کریں۔ آپ یہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، سارا پیسہ ڈاکٹر کے پاس لگا دیں گے، اسپتال میں لگا دیں گے، معلوم کرنے پر 10 روپے کی صدقہ کوئی نہیں کرتا، جبکہ حکم ہے کہ صدقے سے علاج کرو۔ تو اس کا بھی اہتمام ہو کہ جہاں ڈاکٹر کو پیسہ دے رہے ہیں وہاں غریبوں کو بھی پیسہ دے، صدقہ کریں۔ اور بہت سے لوگ جانور دیتے ہیں کہ جان کے بدلے جان، کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں کھسی بھیجواتے ہیں کہ بھائی مدرسے کھسی بھیج دو، یہ سب کھانے کا طریقہ ہو گیا، کھسی کے بدلے کھسی بھیج دو، جان کے بدلے جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ جان لیجیے۔ نہیں آدمی بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حادثہ ہو گیا، بچ گئے ہم ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے، تو کیا بھائی جان کے بدلے جان دے دو، ایک کھسی بھیجوا دو، دعوت ہو جا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ جان کے بدلے جو ہے بکرا بھیجے وہاں پر۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے جان بخشی تو اس کے بدلے میں جان دے، یعنی ہم ایک کھسی بھیجوا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہیں۔ آپ کو جو توفیق اللہ دے، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے رہیں، اس موقع میں بھی آپ صدقہ کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے آپ صدقہ کریں، 2-4 روپے 10 روپے جو اللہ نے حیثیت دی ہے اس آپ صدقہ کریں۔ یہ جگہ 12,000 کا کھسی لے آ رہے تھے، تو جان کے بدلے جان کا کوئی اصول ہمارے یہاں نہیں ہے، شریعت میں جان کے بدلے جان کی کوئی اصول نہیں ہمارے یہاں۔ تو صدقے سے علاج کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، سرکشی ہو جاتی ہے، نالائکی ہو جاتی ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، تو صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ ہے، اور بری موت سے بچاتا ہے صدقہ۔ ایسی موت جس کو دنیا والے بری موت کہیں کہ بری موت پر آئی، ایسی موت سے صدقہ بچاتا ہے، خاتمہ اچھا ہوتا ہے صدقہ کرنے سے۔ یہ فائدہ ہے صدقے کرنے کا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اور قیامت میں مرنے کے بعد جب جو ہے لوگ دھوپ میں پریشان ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ جو ہے انسان کے سر پر سایہ کیے رہے گا، انسان صدقے کے سائے میں ہوگا۔ وہاں پر بھی صدقہ کام آ رہا، یہ آپ کا 2, 4, 5 روپے 10 روپے دینا، یہ اتنا کام کا ہے۔ معمول بنا لیں، ہم روزانہ صدقہ کرنے میں تھوڑا ہی صدقہ کریں، معمول بنا لیں، یہ سمجھ کر کہ کچھ بات ضرور صدقے میں ہے کہ مرنے کے بعد آدمی صدقے ہی کے صدقے جو کر رہا کہ ہم اللہ صدقہ کریں کیا کریں۔ کوئی بات تو ہے صدقے میں جو صدقے کی تمنا مرنے کے بعد کر رہا، حج کرنے کی، زکات دینے کی اور نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی تمنا نہیں کر رہا، صدقے کا تذکرہ کر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ اس کو جنت کا 7 جوڑا پہنائے گا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ جنت کے میوے اس کو پلائے گا، جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اللہ جنت کی مہر لگی شراب اسے پلائے گا، شراباً طہورا، پاکیزہ شراب اللہ اس کو پلائے گا۔ یہ سب صدقے کی قسمت سے ہے۔ آپ کے پاس کپڑا ہے، زائد کپڑے ہیں دے دیجئے، کسی غریب کو آپ کھانا کھلا دیں، کسی پیاسے کو آپ پانی پلا دیں۔ گرمی کا موسم ہے، اس وقت پیاسے کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی ایسا آپ انتظار کرتے ہیں جہاں پر کہ لوگ پانی پیا کرنے والا، جیسے ابھی رمضان میں بہت سے لوگوں نے غریبوں کو کپڑا دیا، پھر غریبوں کو کپڑا بانٹا، اب وہ جب تک وہ غریب کپڑا پہنے گا
حدیث پاک میں آتا ہے بندہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے جب تک وہ کپڑا اس غریب کے بدن پر چاہے اس کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ بچا ہو. یعنی اگر اس کا ایک پیون بھی دوسرے کپڑے لگا کے پہن رہا ہو, کپڑا پھٹ گیا پہنتے پہنتے, اس کا کچھ حصہ بھی بدن پر ہے تو دینے والا اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے. ہم غریب کو کپڑا پہنا کر کے مطمئن رہے ہم کہ ہم اللہ کے حفظ و امان میں جی رہے ہیں. اس یقین کے ساتھ ہم غریب کو کپڑے پہنائیں, نہ وری کے لیے نہیں, دکھاوا کے لیے نہیں کہ محلے والے جانے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. صدقہ چھپا کے بھی کیا جائے اور ظاہر کر کے بھی کیا جائے. جہاں لگے کہ ہمارے اندر ریاکاری آ جائے گی وہاں پر آدمی چھپا کے کرے. جہاں لگے کہ ظاہر کر کے دینے سے اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا, ساتھ میں اور لوگ بھی دیں گے تو وہاں ظاہر کر کے دینا چاہیے. یعنی اس سے غریب کو زیادہ نفع پہنچے گا اور لوگوں کو توفیق ملے گی دینے کی. تو صدقہ چھپا کے بھی بعض شکلوں میں دیا جاتا ہے, کہیں ظاہر کر کے بھی دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له صدقہ. اگر کوئی ایک درخت لگائے یا کھیتی کرے, اب اس درخت میں پھل آیا, کھیتی میں دانا آ گیا, اس میں سے کوئی پرندہ, کوئی انسان, کوئی جانور اگر کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. دیہاتوں میں جیسے مثال کے طور پر چنا بوتے ہیں لوگ, تو جب آپ دیہات جائیں گے چنا کے دنوں میں تو لوگ اکھاڑ کر کے چھین چھین کے چنا کھاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے دنوں میں آم توڑ کے بھاگے لے کر کے لگایا, بڑا نقصان ہو گیا. صدقے کا ثواب ملا اگر کوئی کھا لیتا ہے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ ایک فاحشہ اور اپنے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جانور کے کھلانے پلانے پر بھی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر حساس جانور جو بھوک پیاس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اس کو کھلانے پلانے پر اللہ اجر دے گا. پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. کون سی ادا پسند آ جائے اللہ. ایک بندہ جو حدیث میں آتا ہے, ایک بندہ جا رہا تھا, دیکھا درخت کے ایک شاخ راستے پر ہے, اللہ کے بندوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے. اس نے سوچا کہ اس شاخ کو یہاں سے کاٹ کے ہٹا دیں, راستہ کلیئر کر دیں, راستہ کلیئر کر دیں تاکہ لوگ آسانی سے آئے جائیں. اس نے اس شاخ کو کاٹ کے الگ کر دیا, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس عمل سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب بتائیں کہ ہم راستے میں بائک لگا دیں گے لائٹ سے, یا سارا کوڑا کچرا لے کے روڈ پہ پھینک دیا ہم نے وہیں پر, یا دکان اتنی آگے بڑھا دی کہ آنے جانے تکلیف ہو رہی ہے, تو بتائیے ہم کو پریشانی دنیا میں بھی ہوگی, وہاں بھی پریشانی ہوگی کرنے والے. ہم کو آسانی کے لیے بھیجا گیا. عام بات ہے بائک نہیں بھی اٹھا کے لگا دی, کس کو پریشانی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے اللہ. ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے اپنے باکس پر, کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے, ایک رکشہ کھڑا تھا مسجد کے باہر. دیکھا ہم نے 3 چھوٹے چھوٹے بچے, ان لوگوں نے رکشہ کو اسی طریقے سے کر کے 20 راستے میں کر دیا. ایسے کر دیا کہ اتنی جگہ بچی, بہت مشکل سے آدمی آئے جائے. ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیے اللہ ہوتا کیا ہے. اب آپ کہیں گے تو آپ بھی ادھر میں جا کے صحیح کر دیتے. آپ تو یہی کہیں گے نا کہ آپ بھی ادھر میں صحیح کر دیتے, جا کے دیکھا تھا تو آپ دیکھ یہ رہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. بچے کیا, بچے کھیلتے چلے گئے وہ چھوڑ کے, وہ بچے چلے گئے گھر گھر میں. اب وہ رکشہ ایسے لگ گیا کرتے ہیں, وہ افضل بھائی کا رکشہ تھا, کسی کا رکشہ تھا وہاں. دیکھا لوگ آ رہے, وہ جو تھوڑی سی جگہ ہے اسی میں سیمٹ کر کے نکل جا رہے. کتنے لوگ آئے, سیمٹ کر کے نکل جا رہے, کسی نے اس کو کنارے نہیں کیا. ایسی تھوڑی سی وقت گزرا, پھر وہی بچے آئے جو ادھر لائے تھے, پھر وہ ٹھیل کر کے تینوں مل کر ٹھیل کر کے پھر کنارے لے گئے. یعنی ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں دیکھتے ہیں, ہم کو تو یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے.
صدقے کا ثواب ملتا ہے، پتھر پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، اور ہمیں احساس بھی ہوتا کہ ہم کہاں پھینک رہے ہیں، کیلے کا چھلکا کہاں پھینک رہے ہیں، کھا کے اٹھا کے پھینک دیا، کوئی گرے گا پڑے گا، یہاں تک کہ پلیٹ فارم جہاں ٹرین لگتی ہے وہاں پر لوگ کیلے کا چھلکا پھینک دیتے ہیں کہ کوئی بھاگتا ہوا ٹرین پکڑے تو نیچے چلا جائے ٹرین کے، کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہمارا اندر کا احساس ایسا مر چکا ایسا لگتا ہے، راستہ چلنا مشکل ہے، راستہ پہلے میں چلنا مشکل ہے، تو ہم ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، اس چیزوں کا ہم دھیان رکھیں، تو اس نے راستے سے اس شاخ کو ہٹا دیا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمایا۔ یہ سب صدقات کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غریب کو صدقہ دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، رشتہ داری کا ثواب ملتا ہے، صدقہ دینے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم یہاں پر کوتاہی کرتے ہیں کہ رشتہ دار کو نہیں دیتے ہیں، غریب رشتہ دار اس کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس سے لڑائی چل رہی ہے، باہر والوں کو بانٹیں گے، باہر غریبوں کو دے دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے، جبکہ اپنے رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھنا چاہیے، اس میں دوہرا اجر ہے۔ یہ صدقے کے فوائد ہیں۔ مرنے کے بعد بھی انسان دنیا سے چلا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے، اللہ کے رسول میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، ان کو مہلت ہی نہیں ملی، اگر ان کو مہلت ملتی تو کچھ وصیت کر دیتے، وہ انہوں نے کوئی وصیت ہی نہیں کی، ان کو مہلت ہی نہیں، اچانک انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ آپ کو ہاں ثواب ملے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ سفر میں تھے، باہر تھے، آئے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں نہیں تھا تو میں ان کی طرف صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں ثواب ملے گا۔ انہوں نے ان کے پاس جو باغ تھا وہ باغ کو صدقہ کر دیا والدہ کے نام پر۔ اسی طریقے سے کہیں آتا ہے کنواں کھدوا دیا، یعنی صدقے کی بہترین شکل ہے پانی کا انتظام کر دینا۔ اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا تھا حضرت سعد بن عبادہ کو، والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو، تو اس وقت جو ہے کنواں کھدوا دیا۔ ابھی کنواں تو کھدوانا نہیں ہے، ابھی تو بڑے بنائے جو فریزر آ رہے ہیں وہ آگ میں لگوا دیں کسی طرح سے، آسانی ہو گئی ابھی تو کہ اللہ کے بندے پانی پیے، یعنی پانی کا انتظام کرنا ایک بہترین صدقہ ہے۔ رمضان کے تعلق سے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہوئے آیا اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کیا کیا تم نے؟ رمضان کا مبارک مقدس مہینہ، کیا کیا تم نے ایسا؟ اس نے اللہ کے رسول روزہ رکھے تھے، بیوی سے قریب ہو گئے، بیوی سے قربت ہم نے کر لی، کیا کریں اب ہم؟ میں تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ روزہ رکھ کر کے منع ہے، اس پر جو ہے کفارہ ہے، روزہ کفارہ بھی ایک قضا کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے پاس غلام ہے تو آزاد کر دو، ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو، اللہ کی اس کی بھی طاقت نہیں ہمارے پاس، یہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہیں اتنا پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کفارے کی تینوں شکلیں ہم نہیں کر سکتے، اور یہ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹھو اللہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک ٹوکرا آیا، کھجور کا ایک ٹوکرا آیا، آپ نے اس کو دیا تھا یہ ٹوکرا لے جاؤ کھجور کا، اسی کو صدقہ کر دو، غریبوں کو صدقہ کر دو، یہ کھجور لے جا کر۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول مدینے کے دونوں پتھریلی زمین کے درمیان کی جو آبادی ہے، یعنی مدینے کے پوری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ ان کھجوروں کا ضرورت مند نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ تو ہم ہی ضرورت ہے کھجور کے، کہاں آپ کہہ دیں دوسروں کو بانٹنے کے لیے، پورے مدینے کی بستی ہے، ہمارے گھر کا ضرورت مند کوئی نہیں پورے مدینے میں۔ اللہ کے رسول کو ہنسی آئی اس بات پر، اور آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، ورنہ آپ کے حضرت تبسم فرمانے کی تھی،
آپ مسکرا دیا کرتے تھے، لیکن اس کی اس بات پر کہ کفارہ ہونا، یعنی غلام آزاد کرنا ہے یا 60 کسی کو کھانا کھلانا ہے یا 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اس بندے کا یہ نہیں کر پائیں گے. کھجور آ گئی صدقہ کر دو، کہ لگے یہ بھی ہم کو مل جائے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لے جاؤ، تمہیں لے جاؤ، کھا لو، گھر والے کھانے جانے. یہاں پر 2 باتیں ہیں. ان کی گھریلو حالت کیسی تھی، یعنی فاقہ تھا، غربت تھی، لیکن اس کی شکایت آگے نبی سے نہیں کی. انہوں نے دنیا داری کے بارے میں نبی سے آگے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں بہت فاقہ ہے، ہم بہت پریشان ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، سب سے غریب مدینے ہم ہیں. اس کی شکایت لے کر نبی کے پاس نہیں ہے کہ دعا کر دیجئے آسانی پیدا ہو جائے. یعنی دنیا کے تعلق سے نبی کے پاس نہیں ہے. وہ صحابی دین کے معاملے میں تھوڑا سا غلطی، تھوڑی سی غلطی بھول ہوئی ہے، بھاگ کے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. کیسا احساس تھا صحابہ کا دین کے معاملے میں. دنیا نہیں تھی ان کے پاس، دنیا کی بات لے کر نبی کے پاس نہیں آئے. دین کے اندر جب تھوڑا سا لگا ان کو کہ یہاں سے غلطیوں کی فوراً بھاگ کر کے آئے. تو یہ واقعہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی نبی نے ان کے ساتھ جو کر دیا یہ ان کی خصوصیت تھی. بس یہ نہیں کہ بعض والوں کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ چاہے توڑ دے روزہ، بلا وجہ روزہ توڑ دے تو کفارہ میں کچھ نہ کریں. یہ صرف ان کی خصوصیت تھی. بعض نے کہا کہ کفارہ پر اسی طرح باقی تھا، وہ تو وقتی ضرورت انہوں نے جو بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول کو ترس آ گیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ابھی یہ کھجور لے جاؤ، یہ کھجور ابھی لے جاؤ، کھا لو تم لوگ، جب اللہ حیثیت دے گا تو کفارہ ادا کر دینا. ایک شکل یہ ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ ان کی خصوصیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مستثنیٰ کر دیا تھا کہ بھائی تمہارے لیے یہی، اس کو کھا لے جاتا. تو یہاں پر بھی صدقے کے لیے اللہ کے رسول نے کھجور دیا، صدقہ کرو. تو صدقہ جو ہے یہ ہر جگہ کام آتا ہے، ہر جگہ کام آتا ہے صدقہ. تو ہم صدقے کا معمول بنائیں، جو اللہ نے حیثیت دی ہے تھوڑا بہت، انشاءاللہ اس پہ اللہ بہت برکات دے گا. اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ سکون عطا فرمائے گا، غریبوں کا بھلا ہوگا. مرنے والوں کی طرف سے بھی صدقہ کریں ہم. اور جو ہے وہ ان کی مثال ڈوبنے والے جیسی ہوتی، جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور کوئی سہارا دے دے ڈوبنے والے کو تو اس کو کیسا لگے گا. اسی طرح بندہ مرنے کے بعد قبر میں جیسے ڈوبتا ہوا رہتا ہے، تو جب کوئی صدقہ کرتا ہے، تلاوت کر کے بھیجتا ہے اور دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اس کو ایک سہارا ملتا ہے مرنے والے. تو ہم اس سے پہلے کہ مر جائیں، ہماری موت واقع ہو جائے، ابھی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہم یہ سب کر سکتے ہیں. تو کل کے انتظار میں ہم دیر نہ کریں، ہم ان تمام چیزوں کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.